الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم شہادت 18 ذی الحج، آج انشاءاللہ ہم آپ کی مختصر سی شان، ویسے تو آپ کی شان بہت بلند ہے، آپ کا اگر ذکر خیر ہم کرنے بیٹھیں تو ہمارا وقت جو ہے، ہماری زندگی جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی شان جو ہے وہ بیان مکمل نہیں ہو سکتی۔ بہرحال آپ کی مختصر سی آج شان بیان کریں گے، اور انشاءاللہ کل کی جو ہمارا موضوع ہوگا آپ کی شہادت کا ہوگا۔ تو دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں یہ درس و بیان سن کر اسے یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے، اور ہمیں تمام صحابہ کے ساتھ پکی سچی محبت عطا فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ 18 ذی الحج 35 سن ہجری حضرت عثمان غنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی اور تیسرے خلیفہ، پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، اور تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہیں۔ اور آپ چاروں میں سے یہ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، آپ کا لقب جو ہے ابو عمر، اور آپ کی بلکہ آپ کی کنیت ابو عمر اور آپ کا لقب ذو النورین اور جامع القرآن ہے۔ اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے دو مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت خریدی، اور آپ وہ صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے 2 ہجرتیں کی۔ آپ کو 2 ہجرتوں والا بھی کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے جو ہجرت کی وہ حبشہ کی طرف کی، اور دوسری مرتبہ جو آپ نے ہجرت فرمائی وہ مدینہ منورہ کی طرف فرمائی۔ آپ نے 2 مرتبہ جنت خریدی۔ اب وہ جنت کیسے خریدی 2 مرتبہ؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ بِرَہ رومہ مسلمانوں کے لیے خرید کر پانی کے لیے وقف کر دیا، پانی پینے کے لیے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ ایک تو آپ نے اس طرح سے جنت خریدی، اور دوسری مرتبہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عبد الرحمن بن خبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حاضر تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلا رہے تھے۔ کس چیز کی ترغیب دلا رہے تھے؟ غزوہ تبوک کی، جنگ کی، اور جنگ کے لیے ساز و سامان کی۔ کیا کہ ترغیب دلا رہے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس دوران حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوئے، اور آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پلان اور 100 اونٹ، ان کے ساتھ ساز و سامان، یعنی کہ خالی اونٹ نہیں، اونٹوں کے اوپر ساز و سامان جو ضرورت کا سامان تھا وہ مکمل۔
میں اپنے ذمے لیتا ہوں. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے عرض کی. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے ترغیب دلائی. ترغیب دلاتے ہوئے پھر سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 200 اونٹ بما ساز و سامان میں اپنے ذمے لیتا ہوں. اب پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ترغیب دلائی. تو پھر ترغیب کے دوران حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 300 اونٹ بما ساز و سامان میں اپنے ذمے لیتا ہوں. تو راوی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر سے نیچے تشریف لائے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور 2 مرتبہ فرمایا کہ آج سے عثمان جو بھی کرے اس پر کوئی مواخذہ یعنی کوئی پوچھ گوچھ نہیں. تو یہ آپ رضی اللہ عنہ کی شان ہے. اور آگے چلیے، حضرت احمد یار خان آپ فرماتے ہیں اس حدیث کے تحت، آپ فرماتے ہیں کہ یہ تو آپ نے اعلان کیا، یہ تو اعلان کی حد تک تھا. آج کل لوگ جو ہے جوش میں آ کر کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اتنا چندہ دیں گے، فلاں ادارے کو اتنا چندہ دیں گے، فلاں ادارے کو اتنا چندہ دیں گے، اور بعد میں ان کو اس کو پورا کرنا ان کے لیے بھاری پڑ جاتا ہے. بعض تو دیتے ہی نہیں، بالکل کہہ تو دیتے ہیں لیکن دیتے ہی نہیں. لیکن یہاں عالم دیکھیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 950 اونٹ، 950 اونٹ اور 50 گھوڑے غزوہ تبوک کے لیے پیش کیے، 1000 اشرفیاں پیش کی اور پھر بعد میں 10,000 اشرفیاں مزید پیش کی. یہ یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی کہ آپ نے جو ہے نا اعلان کر دیا اور اتنے اونٹ یہ اعلان ہو گیا، یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی. آپ نے مزید اس میں اضافہ کیا، 950 تک اونٹوں کو لے کے 50 گھوڑے، 1000 اشرفیاں، ایک مرتبہ 10,000 اشرفیاں پھر، اور اسی طرح سے آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار جنت عطا فرمائی. اور پھر اسی حدیث سے پاک کے تحت احمد یار خان، مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ جو اعلان کیا نا کہ 100 اونٹ، پھر دوسری بار اعلان کیا 200 اونٹ، اب یہ جو 200 اونٹ کا اعلان کیا یعنی کہ وہ پہلے والا 100 ختم نہیں کیا، وہ 100 برقرار ہے، ان کے علاوہ 200 اونٹ، یعنی کہ اس طرح سے پھر آپ نے اعلان فرمایا کہ 300 اونٹ، ٹوٹل ملا کر 600 اونٹ کا اعلان فرمایا تھا. پہلے والوں کو ختم نہیں کیا، ان کو بھی ساتھ میں رکھا. تو اس طرح سے آپ نے 600 اونٹ کا اعلان کیا، 950 اونٹ عطا فرمائے. تو واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو ذو النورین یعنی کہ 2 نور والا کا لقب دیا گیا. اب یہ کیونکہ آپ کے نکاح میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیاں یکے بعد دیگرے 2 شہزادیاں آپ کے نکاح میں آئیں. آپ کی یہ بھی شان ہے، آپ کا یہ مقام ہے، اور آپ بہت ہی خوبصورت اور باحیا. اور آپ نے جب اسلام قبول کیا، اسلام کا جیسے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، اسلام کی طرف لوگوں کی توجہ دلائی، تو آپ نے شروع میں ہی اسلام قبول فرمایا. تو واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، ہمیں ان اصحاب سے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی سے پکی سچی محبت ہونی چاہیے. اور یہ جو خلفائے راشدین ہیں ان سے محبت ہماری اور بھی زیادہ ہونی چاہیے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کیوں نہ ہو محبت،
کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 شہزادیاں ان کو یکے بعد دیگرے پیش کی اور نکاح میں دیں، اور یہ وہ عثمان ہیں کہ جنہوں نے جب بھی دین اسلام کو ضرورت پڑی تو آپ نے بڑھ چڑھ کر مالی تعاون بھی پیش کیا اور اپنے آپ کو بھی، اور یہ نہیں کہ صرف مال پیش کر دے بس ٹھیک ہے، نہیں، اپنے آپ کو بھی اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ تو واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں ان نفوس قدسیہ کے ساتھ پکی سچی محبت عطا فرمائے، ان کا ادب و احترام اور ان کے ساتھ اچھے انداز سے ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب کی بے حساب بخشش فرمائے، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو مکمل دیکھیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور دعا ہے کہ رب تعالی فلسطین اور ہندوستان کے مسلمان اور جہاں کبھی مسلمان ظلم کا شکار ہیں تمام کی غیب سے مدد فرمائے اور قبلہ اول کی حفاظت فرمائے، اسرائیل اور اس کے حامیوں کو نیست و نابود فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔